بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سیاہ فام شخص حضرت عمر بن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی سیاہ فام بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بھی کالا ہوں اور میری بیوی بھی کالے رنگ کی ہے، مگر بچہ سرخ رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اس عورت نے امانت میں خیانت کی ہے۔ عورت رونے لگی اور کہا، میں نے بالکل خیانت نہیں کی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے بہت بدگمان ہو رہا تھا اور اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے تاکہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کی بات سنی اور پھر سیاہ فام شخص سے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو کہ تجھ سے جو بات بھی پوچھوں گا تم سچ ہی بتاؤ گے۔ سیاہ فام شخص نے وعدہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ آدمی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ ہاں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جبکہ وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس کا انکار نہ کر کہ یہ بچہ تیرا نہیں۔ جب تم نے اس سے حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تب تمہارا نطفہ عورت کے سرخ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچہ سرخ رنگ کا ہی پیدا ہوا، لہٰذا یہ بچہ آپ کا ہے اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ اسد ابن ابراہیم اور بلی مالکی جو علماء اہل سنت سے ہیں، وہ عمار ابن یاسر اور زید ابن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب ایک روز ایوان قضاء میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و غل کی آواز سنائی دی۔ امیر المومنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریادی کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریاد رس، بے قسم میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں۔ مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے کہا، امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضاء میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المومنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا خدا و ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد فرمایا، بیان کرو کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے؟ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المومنین، اس قضیہ کا تعلق مجھ سے ہے، میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی معزز و متمول مجھ سے اس کی خواستگاری کرتے تھے، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المومنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے۔ امیر المومنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رکھتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کی مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المومنین نے کوفہ کی ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردہ لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطلع کرو۔ دایا لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ بعد تحقیق خدمت امیر المومنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، مولا، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکرہ ہے،
کسی مرد سے ہم بستر نہیں ہوئی مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المومنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف بکثرت ملتا ہے مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتا۔ امیر المومنین نے یہ طریقے اجاز ہاتھ سے بڑھایا اور قطع برف ہاتھ میں تھا۔ دایا سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مطلع کرو۔ دایا لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ دایا نے لے جا کر امیر المومنین کو دکھلایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المومنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک سانپ تالاب میں نہاتے وقت اس کے رحم میں داخل ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ